اے ایمان والو تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوے کو حرام کر دیا ہے، تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوے کی کمائی ہوئی دولت کو حرام کر دیا ہے۔ جیسے ہی آیت کریمہ صحابہ کرام تک پہنچتی ہے، جیسے ہی آیت کریمہ سرزمین عرب کی لوگوں تک پہنچتی ہے، فوراً اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس آیت کریمہ کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں تصور کرو، غور و فکر کرو، ایک انسان اپنے معاشرے کی اصلاح کیسے کر رہا ہے۔ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جوا جیسے جراثیم موجود ہے۔ آج ہمارے سماج کے اندر ہمارے نوجوان جو ہے جوا جیسی کرائم کے اندر بھی لطپت ہے، جوا جیسی بیماری کی، جوا جیسی مہلک بیماری کے اندر جو ہے ملوث ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں آج اگر ہم کسی نوجوانوں کے موبائلوں کو کھنگالنا شروع کریں، آج اگر ہم کسی نوجوانوں کی موبائلوں کو کھنگالنا شروع کریں تو آپ اس کی اسکرین کے اوپر دیکھیں گے کچھ ایسے ایپلیکیشن نظر آئیں گے، کچھ ایسے ایپ نظر آئیں گے جس کے اندر ایک انسان جوے کو کھیلا کرتا ہے، چاہے اس ایپلیکیشن کا تعلق ڈریم 11 سے ہو، چاہے اس ایپلیکیشن کا تعلق مائی 11 سرکل سے ہو، چاہے اس ایپلیکیشن کا تعلق 3 پتی سے ہو۔ آج ایک انسان اسی طرح کی ایپلیکیشن کے اندر جوے کو کھیلا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے عزیز ساتھیوں اور مستقبل کے ہونہار بچوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار مطلب قرار دیا ہے۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں میں نے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے، جو موضوع ہے معاشرے کی اصلاح کیسے ہو۔ معاشرے کا ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ آپ سماج کے کسی بھی انسان سے اگر یہ سوال کریں گے تو ہر انسان کا یہی جواب ہوگا کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اسلامی معاشرہ بن جائے اور اسلامی معاشرہ کہلائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس معاشرے کی اصلاح ہوگی کیسے؟ ہم بارہا اپنے سماج کے اندر یہ دیکھا کرتے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ آئے دن پروگرام کیا جاتا ہے، آئے دن جمعے کے اندر تقاریر کو سنی جاتی ہے، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ یہی ریزن ہے کہ معاشرے کی اصلاح نہیں ہو پاتی ہے۔
میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا، اس وقت سرزمین عرب کی حالت کیا تھی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سرزمین عرب کی طرف آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا، اس کے بعد اسی سرزمین عرب کی حالت کیا ہوئی، اس کے بارے میں تاریخ نگاروں نے واضح کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا، اس وقت سرزمین عرب کے اندر ان گنت بے شمار برائیاں موجود تھی، جن کے بارے میں محدثین نے اور تاریخ نگاروں نے چند برائیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جب ہم تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم تاریخ کی کتابوں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرزمین عرب کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا، اس وقت سرزمین عرب کے اندر زناکاری عام تھی، اس وقت سرزمین عرب کے اندر جوا بازی عام تھی، اس وقت سرزمین عرب کے اندر شراب نوشی عام تھی۔ میرے عزیز ساتھیوں، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا، اس وقت سرزمین عرب کے اندر اس طرح شراب کا بول بالا تھا، اس طرح لوگ شراب کو پیا کرتے تھے، اس طرح لوگ شراب کو پیا کرتے تھے کہ جب ایک انسان کھانے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، جب ایک انسان اپنے سامنے کھانے کے سامان کو لے کر کے بیٹھا کرتے تھے تو اپنے سامنے پینے کے لیے شراب کو لے کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب ایک انسان کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ اپنے پاس جو ہے بہترین مشروبات کو لے کر کے بیٹھا کرتے ہیں، اپنے بہترین مشروبات کو لے کر کے بیٹھا کرتے ہیں، لیکن سرزمین عرب کے لوگ جب کھانے کے سامان کو لے کر کے بیٹھا کرتے تھے تو اپنے سامنے شراب کو لے کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ جب ایک انسان کھانے کے لقمے کو اپنے منہ کے اندر رکھا کرتے تھے اور کسی وجہ سے اگر وہ لقمہ اس کی حلق کے اندر اٹک جایا کرتا تھا تو اس اٹکے ہوئے لقمے کو شراب پی کر کے اس لقمے کو نیچے اتارا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تاریخ نگار تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ سرزمین عرب کے اندر جب کسی کے گھروں میں کوئی انسان مہمان بن کر کے آیا کرتے تھے، جب کوئی انسان سرزمین عرب کے اندر کسی کے گھر میں مہمان بن کر کے آیا کرتے تھے تو اس کے سامنے جو ہے شراب کو پیش کر دیا کرتے تھے، اس کی مہمان نوازی کے لیے شراب کو پیش کر دیا کرتے تھے۔ اور ایک انسان جب اپنے مہمانوں کے سامنے شراب کو رکھا کرتے تھے تو اس کی یہ اعلیٰ قسم کی مہمان نوازی مانی جاتی تھی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس طرح سرزمین عرب کے اندر لوگ شراب کو پیا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، لیکن جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سرزمین عرب کی طرف آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر شراب کو حرام کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر شراب کو جو ہے نجس قرار دے دیا ہے۔ جیسے ہی سرزمین عرب کے لوگوں تک یہ آیت کریمہ پہنچتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی صحابہ کرام تک یہ آیت کریمہ پہنچاتے ہیں اور صحابہ کرام فوراً اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے لیے اوڑھنا اور بچھونا بنا لیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار مطلق قرار دیا ہے
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو، اگر تم دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں قیامت کے دن کامیابی مل جائے، تو تمہارا ایمان جو ہے وہ اسی صحابہ کرام کی طرح ہونی چاہیے۔ جب اس کے پاس آیت کریمہ پہنچتی تھی تو فوراً اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ سماج کے اندر اصلاح ہی نہیں ہو رہی ہے، ہم تقاریر کو سنا کرتے ہیں لیکن سماج اور معاشرے سے برائیاں ختم نہیں ہوتی ہے۔ ریزن یہی ہے، آیت کریمہ ہم تک پہنچائی جاتی ہے، احادیث ہم تک پہنچایا جاتا ہے لیکن ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں۔ صحابہ کرام تک جیسے ہی آیت کریمہ پہنچتی تھی فوراً اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا کرتے تھے۔ ایک انسان شراب کو پیا کرتے تھے لیکن جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کر دے کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو نجس قرار دے دیا ہے، فوراً صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، فوراً اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا اور عملی جامہ پہنایا۔ میرے عزیز ساتھیوں، معاشرے کی اصلاح تو یہی سے شروع ہوگی۔ سماج کے اندر برائیاں پنپ رہی ہے، اس کے اوپر گفتگو بھی کی جا رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے تقاریر بھی کی جا رہی ہے، احادیث سے واضح کیا جا رہا ہے کہ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ سماج کے اندر اور معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے انسان نشہ آور چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے دیکھا تقریر چل رہی ہے، اسی درمیان میں جو ہے کھینی کو بنا رہا ہے کھانے کے لیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک انسان اس بات کو واضح کرتا ہے، ایک عالم اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ان ساری کی ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے، لیکن ان ساری کی ساری چیزوں کو سن لینے کے بعد ہمیں ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیا کرتے ہیں۔ اگر معاشرے کی اصلاح ہوگی تو کہاں سے ہوگی؟ ہم تو اصلاح کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائے، ہمارے سماج سے برائیاں ختم ہو جائے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلائے، اگر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ایک انسان اپنے اندر یہ ٹھان لے، ایک انسان یہ تصور کر لے کہ معاشرے سے کہیں نہ کہیں ہم خود جڑے ہوئے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اپنے اوپر اصلاح کریں گے۔ ہمارے اندر اگر کوئی کمیاں موجود ہے، ہمارے اندر اگر کوئی خامیاں موجود ہے، ہمارے اندر اگر کوئی برائیاں موجود ہے تو ہم سب سے پہلے اس کی اصلاح کریں گے، اس کے بعد ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کی طرف جائیں گے۔ جب ایک انسان اپنی اصلاح کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا، یہیں سے معاشرے کی اصلاح شروع ہو جائے گی۔ جیسے ہی ایک انسان اگر حسد کی برائی میں ملوث ہے، جب ایک انسان حسد کی برائی کو چھوڑ دے گا، اسی وقت سارے کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ ایک انسان حسد کی بنا پر، ایک انسان جلن کی بنا پر جو ہے نیک کاموں میں جو ہے بادھا ڈالنے کا کام کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی تو ہمارے سماج کے اندر بگاڑ ہے، یہی تو ہمارے سماج کے اندر برائیاں ہیں۔ اگر ایک انسان سماج کو سدھارنے کے لیے کام کرتا ہے تو سماج کے اندر ہی سے کچھ ایسے انسان نکل جاتے ہیں جو اس انسان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ انسان ایسے ہیں جو نیک کام کرتے ہیں، اس کے نیکی کو دبانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی تو سماج کا بگڑنا شروع ہوتا ہے، یہیں سے سماج جو ہے، سماج کی تباہی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اسلامی معاشرہ بن جائے، تو ہمیں سب سے پہلے اس بات کے اوپر غور و فکر کرنی ہوگی۔ اگر ہمارے سماج کے اندر اگر کوئی انسان غیبت کے کاموں کو انجام دے رہا ہے تو اس کے اوپر لگام لگایا جائے۔ اگر کوئی انسان حسد کی بنا پر، اگر کوئی انسان جلن کی بنا پر کسی انسان کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس انسان کو سب سے پہلے دبایا جائے۔ اگر کوئی انسان غلط کام کر رہا ہے تو اس انسان کو اس غلط کام سے روکا جائے، اور خود ایک انسان اپنے آپ کو ان غلط کاموں سے روکنے کی کوشش کرے۔
जब एक इंसान अपने इस्लाह के बारे में सोचना शुरू कर देगा, जब एक इंसान ये सोच लेगा कि मुआशरे से हम भी जुड़े हुए हैं और मुआशरे की इस्लाह उसी वक्त हो सकती है जिस वक्त हम अपने आप को सुधारेंगे। अगर एक इंसान ये सोचना शुरू कर देगा, यहीं से मुआशरे की इस्लाह शुरू होगी और हमारा मुआशरा एक दिन आएगा कि हमारा मुआशरा इस्लामी मुआशरा कहलाएगा और हमारे मुआशरे की मिसालें दी जाएगी दूसरे मुआशरे के अंदर। लेकिन अगर हम खुद समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर अगर लड़ते रह जाएं, अगर हम मुआशरे के अंदर लड़ करके रह जाएं, तो हमारा मुआशरा बिगड़ने में देर नहीं लगेगा और यूं ही हम तबाह बर्बाद हो करके रह जाएंगे। तबाह बर्बाद तो है और तबाह बर्बाद हो जाएंगे। हमारी तनज़्ज़ुली जो है इतनी आगे निकल चुकी है और हम इतने जो है तनज़्ज़ुली का शिकार हो चुके हैं कि एक इंसान अगर मुआशरे के अंदर जो है इस्लाह का काम करना चाहता है तो एक इंसान जो है चैन और सुकून के साथ इस्लाह का काम भी नहीं कर सकता है। तो मेरे अजीज साथियों, अगर एक इंसान अपने मुआशरे की इस्लाह करना चाहता है तो उस इंसान को सबसे पहले इस बात के ऊपर गौर फिक्र करनी होगी कि हम तक जैसे ही कुरान की आयतें पहुंच जाए, हम तक जैसे ही अहादीस पहुंच जाए, फौरन उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दे, उसको अमली जामा पहनाना शुरू कर दे। तारीख निगारों ने और एक चीज के बारे में बयान किया है कि सरजमीन अरब के अंदर जब अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना करके भेजा, उस वक्त सरजमीन अरब के अंदर ज़िनाकारी इस तरह आम थी, जुआबाजी इस तरह आम थी। लोग इस तरह जुए को खेला करते थे कि अपने सामने अपने सारी की सारी कमाई हुई दौलतों को लेकर के बैठ जाया करते थे और सारी की सारी दौलतों को जुए में हार जाया करते थे। जब एक इंसान अपनी दौलतों को जुए में हार जाया करते थे तो अपने घर की औरतों को भी जुए में लगा दिया करते थे, अपने घर की औरतों को भी जुए में लगा दिया करते थे और नतीजा ये होता था कि जुए में अपने बीवियों को भी हार जाया करते थे, अपने घर की औरतों को भी हार जाया करते थे। जब अपने घर की औरतों को जुए में हार जाया करते थे तो अपने घर को जुए में लगा दिया करते थे और अपने घरों को भी जुए में हार जाया करते थे। लेकिन जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा नाज़िल कर दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम, ऐ ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने जुए को हराम कर दिया है, तुम्हारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने जुए की कमाई हुई दौलत को हराम कर दिया है। जैसे ही आयत करीमा सहाबाए किराम तक पहुंचती है, जैसे ही आयत करीमा सरजमीन अरब के लोगों तक पहुंचती है, फौरन इस आयत करीमा के ऊपर अमल करना शुरू कर देते हैं और इस आयत करीमा को अमली जामा पहनाना शुरू कर देते हैं। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो, गौर फिक्र करो, एक इंसान अपने मुआशरे की इस्लाह कैसे कर रहा है। अल्लाह की तरफ से आयतें नाज़िल हो रही है, सहाबाए किराम तक पहुंचाया जा रहा है और फौरन उसके ऊपर अमल किया जा रहा है, अमली जामा पहनाया जा रहा है। आज हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर जुआ जैसे जरासीम मौजूद है। आज हमारे समाज के अंदर हमारे नौजवान जो है जुआ जैसी क्राइम के अंदर भी लथपथ है, जुआ जैसी मुहलिक बीमारी के अंदर जो है मुलविस है। मेरे अजीज साथियों, आज अगर हम किसी नौजवानों की मोबाइलों को खंगालना शुरू करें, आज अगर हम किसी नौजवानों की मोबाइलों को खंगालना शुरू करें तो आप उसकी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे कुछ ऐसे एप्लीकेशन नजर आएंगे, कुछ ऐसे ऐप नजर आएंगे जिसके अंदर एक इंसान जुए को खेला करता है। चाहे उस एप्लीकेशन का ताल्लुक ड्रीम 11 से हो, चाहे उस एप्लीकेशन का ताल्लुक माई 11 सर्कल से हो, चाहे उस एप्लीकेशन का ताल्लुक 3 पत्ती से हो। आज एक इंसान इसी तरह की एप्लीकेशन के अंदर जुए को खेला करते हैं। मेरे अजीज साथियों, आज अगर हमारे मुआशरे के अंदर तालीम देने की बात आती है तो एक इंसान पांव खींचने के लिए लग जाते हैं। अगर आज से 10 साल पहले अगर मुआशरे के अंदर इस तरह के मदारिस को कायम किया होता तो हमारे समाज के ये नौजवान जो है अपने मोबाइलों के अंदर ड्रीम 11 को डाउनलोड नहीं करता। अगर आज से पहले अल अहद इस्लामिक स्कूल की तरफ अगर किसी इदारे को कायम किया होता तो हमारे मुआशरे के ये नौजवान जो है आज बिगड़े हुए नहीं होते। आज हमारे मुआशरे के नौजवान जो है अपने मोबाइलों के अंदर ड्रीम 11
کے اندر ٹیم نہیں بنایا کرتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ایک انسان حسد کی بنا پر جو ہے اس طرح کے کاموں کو دبانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے معاشرے کی اصلاح اگر ہوگی تو کہاں سے ہوگی؟ ایک انسان خود اصلاح نہیں چاہتا ہے، خود اصلاح کرنا ہی نہیں چاہتا ہے تو آخر معاشرے کی اصلاح ہوگی تو کہاں سے ہوگی؟ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری بھی موجود ہے۔ آج نوجوانوں تک یہ آیت کریمہ بھی پہنچائی جاتی ہے کہ اے نوجوانوں، تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوے کو حرام کر دیا ہے، لیکن آج اس کے ذہنوں کے اندر یہ آیت کریمہ نہیں گھس رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج جو ہے 10 سال کے جو بچے ہیں، اگر آج ہی سے ہم اسے اسلامی تعلیمات کے اندر اگر ہم جو ہے پالنا اور پوسنا شروع کر دیں گے، آج اگر ہم اپنے 10 سال کے بچوں کو جو ہے احادیث کا تعلیم دینا شروع کر دیں گے، قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دیں گے، تو یہی جو 10 سال کے بچے ہیں آگے چل کر کے ہمارے معاشرے کو سدھارنے کا کام کرے گا، ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانے کا کام کرے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس طرح کے کاموں کو دبانے کی کوشش نہ کریں، اس طرح کے ادارے کو جو ہے گری ہوئی نظروں سے دیکھنے کی کوشش نہ کریں، اس طرح کے ادارے کو اور بڑھ چڑھ کر کے تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے اندر ہمارے سماج کی ہی بھلائی ہے، ہمارے سماج کی ہی بہتری ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو الاحد اسلامک اسکول کی ضرورت ہے، الاحد اسلامک اسکول کی ضرورت ہے۔ یہی ایک ادارہ ہے جو ہمارے سماج کو جو ہے ہمارے سماج کو ان برائیوں کے دلدل سے نکال سکتا ہے۔ آج ہمارے سماج کے اندر جو ہے زناکاری عام ہے، آج ہمارے سماج کے اندر شراب نوشی عام ہے، آج ہمارے سماج کے اندر جوا بازی عام ہے۔ ایک انسان چیختا ہے، چلاتا ہے، ان سارے کی ساری چیزوں کے اوپر آیت کریمہ کو پیش کرتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر زنا کو حرام کر دیا ہے، تم زنا کے قریب نہ جاؤ، لیکن ایک انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین عرب کے لوگوں تک پہنچایا تھا، یہی آیت کریمہ سرزمین عرب کے لوگوں کو سنایا۔ عرب کے سرزمین عرب کے لوگوں نے فوراً اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ اس سرزمین عرب کے اندر زناکاری کا اس طرح بول بالا تھا، لوگ اس طرح زنا کا ارتکاب کیا کرتے تھے کہ باقاعدہ سرزمین عرب کی عورتیں اپنے گھر کی چھتوں کے اوپر جھنڈیاں لگا دیا کرتے تھے اور لوگوں کو زناکاری کی طرف بلایا کرتے تھے، اپنے گھروں کے اوپر باقاعدہ جھنڈیوں کو لگا لگا کر کے لوگوں کو زنا کی طرف دعوت دیا کرتے تھے، اپنے گھروں کے اوپر جھنڈیوں کو لگا دیا کرتے تھے اور لوگوں کو یہ میسج دیا کرتے تھے کہ اے نوجوانوں آؤ اور اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرو، اور ایک انسان آتا تھا اور ان کے ساتھ بدکاری کے کاموں کو انجام دیا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، لیکن جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کر دی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ او لوگوں، تم زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ تمہارے لیے جو نجس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ فوراً ایک انسان نے اس کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا اور ایک انسان نے فوراً زنا کو الوداع کہہ دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے سماج سے برائیاں ختم اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ آج ہمارے نوجوان جو ہے ادھیڑ عمر کی جو انسان ہے، اس انسان نے آج تک اسلام کو نہیں سمجھا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور اسلام کو سمجھانے کا کام یہی ادارہ کرنے والا ہے۔ سماج کے اندر ایک انسان برائیوں کا ارتکاب اسی وقت کرتا ہے، گناہوں کا ارتکاب اسی وقت کرتا ہے جب ایک انسان اسلام کو نہیں سمجھ پاتا ہے، جب ایک انسان اسلامی تعلیمات کو نہیں سمجھ پاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام کے کتنے واقعات موجود ہیں جس نے اسلام کو نہیں سمجھا تھا اور اس دور میں ان لوگوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا تھا، زناکاری کا ارتکاب کیا تھا، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک جو ہے اسلام کو پہنچایا اور اسلام کی روشن تعلیمات کو ان تک پہنچایا، فوراً ان لوگوں نے جو
जो है ज़िनाकारी जैसे जरासीम को अलविदा कह दिया, फौरन शराब नोशी को छोड़ दिया, फौरन जुआबाजी को छोड़ दिया और दिगर जो गुनाह है उन सारी की सारी गुनाहों को छोड़ दिया। मेरे अजीज साथियों, मरसद इब्न अबी मरसद का वाक़या आपने सुना होगा। ये वो जलीलुल क़द्र साहबी है जिसने इस्लाम को नहीं समझा था, लेकिन जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इन्होंने ईमान लाया, फौरन इन्होंने ज़िनाकारी को छोड़ दिया, फौरन जो है जुआबाजी को छोड़ दिया और एक अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान ला करके और अमल करना शुरू कर दिया। तो मुआशरे की इस्लाह उसी वक्त हो सकती है जब एक इंसान खुद अपना इस्लाह करना चाहे और उसके बाद अपने मुआशरे की इस्लाह करना चाहे। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। वक्त जो है वो काफ़ी हो चुका है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम कई हुई बातों पर सबसे पहले मुझे फिर सुनने वाले तमाम सामईन को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये हाफिज़ परवेज़ अब्दुल कबीर सफावी थे, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज से मुआशरे की इस्लाह के उन्वान के तहत बातें कर रहे थे। वक्त नहीं था, मैं माजरत चाहता हूँ, वरना ये बड़े बड़े जलसों और स्टेजों की ज़ीनत बन चुके हैं और आप सभी अपने मोबाइलों के ज़रिए इन्हें देखते होंगे, सुनते होंगे। बहरहाल इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो 1-1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा।